السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہیئر آئی ایم ایک کافی لانگ ٹائم کے بعد جو ہے آج پھر سے میں ولاگ بنایا ہے۔ کافی مصروفیت تھی کہ میں ولاگ ڈال نہیں پائی۔ باقی تسی سناؤ، تسی ٹھیک ٹھاک ہو، فٹ فاٹ ہو جی؟ کی ہو رہا ہے، کیسا ماحول ہے جی؟ دسو، گرمی نے تانوں بچا لیا؟ تسی گرمی تو بچ گئے ہو یا گرمی دی بھینٹ چڑھ گئے ہو؟ کی بنیا؟ جنگاں تو بچ گئے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ فاٹ ہے، مست بولتے مٹے چول؟ تسی اپنا پیارا جا کمنٹ کر کے میں تانوں دس سکتے ہو کہ تسی کتھوں سانوں سن رہے ہو۔ ویسے تو مینوں پتہ کرنا تو سن رہے ہو، لیکن کہڑے شہر تو ہو؟ تسی ایک پیارا جا کمنٹ جی ڈراپ کر دیا کرو تے سانوں اپریسیشن ملدی ہے جی، تواڈے کولوں موٹیویشن ملدی ہے کہ ہاں بھائی سانوں دیکھا جا رہا ہے، پسند کیتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب آور چینل، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کی محبتوں کا اور آپ کی کوپریشن کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ، دھنیہ واد۔ مجھے بس اتنی ہی لینگویج آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ تو جی یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا، فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پھر کچھ سالوں کے بعد نا وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا اور نوجوان آدمی اس کی جگہ پروٹیکشن جو ہے وہ بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا سا نا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بیماری ہے کی تکلیف ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، ٹھیک ہے؟ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا۔ وہی ٹھنڈی رونے جڑے ساڈے ہوندے نے۔ اچھا خیر، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے پر نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ ہاؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے اتنی محنت کی ہے اور میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں۔ کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا ہے اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے میں وہی کا وہی ہوں۔ یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے۔ بات تو ہے، قابل غور بات ہے، یہ تو غور کرنا پڑنا اس غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا؟ سارا کام تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باس نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی ادھر آ، تینوں جڑا دکھ لگا ہے؟ جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ او واو، اس کو خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے ویسے، ہیں میں تو میرے نال دا غریب۔ خیر آگے کیا ہوتا ہے جی؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے کرو کہ ایک دن کے لیے فیکٹری سے چھٹی کر ہی لو، تم کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا نا ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جڑا تو ستویں آسمان موڑا دیتا ہے کوئی اور دے سکتا ہے یا نہیں۔ نوجوان آدمی پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات کی سمجھ آتی گئی۔ بات تو ٹھیک ہے، بات میں دم تو ہے۔ خیر جی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے فوراً اپنے آفس بلایا اور اسے بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ بات تو ہے۔ اچھا چلو، وہ تو بھی تھوڑا سا شوخہ بھی ہو گیا ہوگا ویسے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ چلو خیر، کیا ہوا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اینڈ تک بندے رہنا ہے، آپ نے ویڈیو کو چھڈ کر پاجنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی لیڈیز اینڈ جینٹ ملازم؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکا دل میں اس بوڑھے استاد کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسے اپنے استاد کی عقل مندی پر اس طرح رشک آیا کیونکہ اس کے استاد نے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کی مرضی کی جو ہے وہ ترقی دے دی تھی، ٹھیک ہے؟ جو وہ چاہتا تھا وہ سب کچھ اس کو مل گیا تھا۔ اس طرح پھر اس کو نہ سمجھ آئی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔
اس کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی، جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی اس نے، تو وہ آفس سے چھٹی کر لیتا، اور جب وہ آفس سے واپس آتا تھا تو اس کو جو ہے وہ اس کی مرضی کا جو ہے وہ بینیفٹ مل جاتا تھا، جو چیز وہ چاہتا تھا وہ اس کو مل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری میں آیا تو گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ جی ہاں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ وہ نوجوان آدمی جو ہے سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا، وہ ایک شاک کی کیفیت میں چلا گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو گیا ہے اس کے ساتھ، کہ کیوں کیا گیا ہے، آخر کیوں، وائی۔ اچھا پھر جی بڑا پریشان ہوا، اس نے بڑا سوچا، بڑی سوچ بچار کی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مجھے نوکری سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا، آخر کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اس نے بہت سوچا، میں نے تو بالکل ویسے ہی کیا جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے باس نے اس کو بتایا کہ تم نے ویسا نہیں کیا، تم یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا، تو لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے۔ اس نے یہ چیز اپنے تحت اس نے یہ سیکھا تھا۔ خیر تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی جلدی پڑ گئی، اور تم فوراً ہی چلے گئے، اور میری پوری بات بھی تم نے نہیں سنی، میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے۔ بات کا دوسرا حصہ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ دوسرا حصہ کیا ہے، نوجوان آدمی نے اس سے پوچھا۔ خیر پھر اس نے جی اس کو بتایا کہ بھئی اس نے اس سے پوچھا بار بار کہ اس نے اس کو بتایا کہ تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات ہی نہیں سنی تھی، تم نے میری بات کا صرف آدھا حصہ سنا اور آدھا سنے بغیر ہی تم چلے گئے۔ تم یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا، لیکن جب وہ بلب جو ہے وہ بجھ جائے، لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی بہت جلدی پڑ گئی، اور تم فوراً ہی چلے گئے، اور میری پوری بات بھی تم نے نہیں سنی۔ اگر تم میری بات کا جو ہے دوسرا حصہ سن لیتے تو تمہیں اس کا کچھ اور ہی اثر ہوتا۔ ٹھیک ہے، میری بات کا تم آدھا حصہ سنے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ بات کا دوسرا حصہ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ واقعی ہی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ دوسرا حصہ کیا ہے۔ نوجوان آدمی نے اس سے بڑی جو ہے وہ کہیں کہ تسلی سے پوچھا، بڑی بیچارگی سے پوچھا، تو اگر اس نے اس کو بتایا کہ اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ یہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، تو پھر وہ بلب بدل دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ تو ہے بھائی، بات میں دم ہے بھائی، بڈھے کی بات میں دم ہے۔ اچھا جی، پھر اس نے مطلب اس کہانی کا جو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، میسر ہوتے ہیں، ہم انہیں لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کے ہونے کا، ان کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں، جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کی بجائے اس سے پہلے ہی ان کی قدر کریں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جی ہاں، یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور وہ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، وہ لوگ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں تو آپ جو ہے آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، لوگوں کو خود اپنی اہمیت کا احساس دلانا پڑ رہا ہو آپ کو۔ ٹھیک ہے، جب لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس خود دلانا پڑ رہا ہو تو وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا دور ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں، لوگ ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایک میانہ روی، ایک بیلنس بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں جو ہے وہ میانہ روی جو ہے وہ ضروری ہے۔
یہ تو ہماری شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میانہ روی ہے۔ دیکھیں آپ نے لوگوں کو، اپنے پیارے رشتوں کو، اپنی فیوریٹ چیزوں کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا، اتنا اگنور نہیں کرنا ان لوگوں کو جو آپ سے پیار کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے بغیر رہنا سیکھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن پھر آپ جب پلٹ کے واپس آئیں تو وہ لوگ وہاں موجود نہ ہوں، بظاہر تو ہوں لیکن آپ ان سے وہ والی اپنائیت کو ترس جائیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا چیزوں کو سمجھیں، باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے رشتوں کو جو ہے وہ سمیٹ لیں جو آپ کے ساتھ لائل ہیں، اور جو نہیں لائل انہیں پھر آپ جانے دیں، انہیں سینے سے لگا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا ٹائم، اپنی فیلنگز، اپنی چیزیں جو ہیں ان لوگوں پہ یا ان چیزوں پہ یا اس کام میں وقف کرنا چھوڑ دیں جس کے بدلے میں آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ باقی جی بس جی یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، ایک چھوٹی سی ہم نے آپ کو کہانی سنائی، ایک چھوٹی سی موٹیویشن تھی۔ اللہ کرے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہو، کچھ بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ سمجھ آ گئی ہونی ہے تو کچھ نے اتوں نہ گئی ہونی ہے۔ بس جی ایسی ضروری نہیں، ہر بات ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر چیز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ تو بس یہ تھی ہمارا آج کا ولاگ، تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اجے نہیں بھی لگا تو یار سبسکرائب کر دیو، لائک کر دیو، شیئر کر دیو، کمنٹ کر دیو، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اپنی نیک تمناؤں میں، دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھا کریں، ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، جیسے ہمارے انیشیٹیو میں لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کیسے مطلب میرے کو اتنے زیادہ سپورٹرز نہیں ہیں، اتنے سبسکرائبرز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر جو ہے یقین کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں نے وائٹ سوس والا پاستا بنانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ وائٹ پاستا بنانے کی کوشش کی ہے میں نے، تو ویسے بہت اچھا بنا تھا، بہت لیول مزیدار بنا تھا، ویسے پہلے کبھی نہیں بنا لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے اچھا بنا تھا۔ تو بس پھر ہم نے وائٹ پاستا بنایا، خوب مزے سے کھایا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اچھی سی بات کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں آپ سے، اور وہ اچھی سی بات یہ ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، چاہے کچھ ہو جائے، کوئی آپ کا دکھا جائے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔